السلام علیکم. میں فرحان جمانی آج کے اس انسپائر بک ریویو پروگرام کے اندر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو کتاب ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے والے ہیں، دا فاطمیدز اینڈ دیئر ٹریڈیشنز آف لرننگ. یہ کتاب ہینس ہالم کی پبلیکیشن ہے. آپ ایک جرمن بیس اسلامک اسکالر ہیں جن کے ایریا آف ایکسپرٹیز کے اندر ارلی شیعہ کمیونٹیز کے حوالے سے ریسرچ اور بہت زیادہ پبلیکیشنز اویلیبل ہیں. آپ نے اپنی زندگی کا، اپنے علم کا ایک بہت ہی بڑا حصہ جو ہے اس پورشن پہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور بہت ساری علمی خدمت جو ہے آپ نے اس ادوار کے حوالے سے پریزنٹ کی ہے. اس کتاب کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت رانی محمد کریم صاحبہ موجود ہیں، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں کیونکہ بطور ایجوکیٹر کئی سالوں سے یہ کمیونٹی کے اندر اپنی علمی خدمت پیش کر رہی ہیں. میں اس پروگرام کے اندر، اس بک ٹاک کے اندر آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. اور میں سب سے پہلے جو آپ سے یہ سوال پوچھوں گا وہ میرے ذاتی انٹرسٹ کو بھی جو ہے بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہے، کیونکہ جب میں خود بھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو میرے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہو رہی تھی کہ ہینس ہالم کیوں، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، جو آتھر ہیں، وہ اس کتاب کے پیچھے ان کی کیا فلسفہ ہے، وہ یہ کتاب کے پیچھے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پر مجھے دعوت دی اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی لرننگ کو، جو بھی میں نے پڑھا ہے، اس علم کو اس پلیٹ فارم کے تھرو ناظرین کے ساتھ میں شیئر کر سکوں. اس کتاب کے فرسٹ چیپٹر کے اندر ہینس ہالم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ فاطمیدز نے اپنے دور کے اندر، اپنے دور خلافت کے اندر علم کے لیے جو خدمات انجام دیں، جو انہوں نے علم کے لیے ادارے قائم کیے یا علم کے فروغ کے لیے انہوں نے جو بھی انتظامات کیے، ان سب کا یہاں پہ وہ تذکرہ کر سکیں. اسی لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور دوسرا پوائنٹ اسی سے لنک کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی علمی انتظامات، علم کی طرف یہی ان کا رجحان ہے جس کی روشنی میں آج کے زمانے میں اسماعیلی کمیونٹی، شیعہ امامی اسماعیلی کمیونٹی کی تشکیل ہوئی ہے، کہ آج بھی ہمارے رویے کو، اس کمیونٹی کے رویے کو علم کی طرف دیکھا جائے تو علم کا مقام ہماری پرائیورٹیز میں سب سے پہلے آتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم دنیا میں جو ہے نا ایک خوشحال اور ترقی یافتہ کمیونٹی کہلاتے ہیں. تو ہینس ہالم یہی کہتے ہیں کہ یہی تاریخی رویہ ہے جو نہ صرف فاطمیز ٹائم سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی، مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے بھی، اور ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو علم کی طرف جو اسلام کے اندر رجحان پایا جاتا ہے، اسی پر عمل کرنے کی وجہ سے آج ہماری کمیونٹی ایک ترقی یافتہ اور خوشحال کمیونٹی ہے. ڈیفینیٹلی، اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو رانی صاحبہ، اس کتاب کے اندر ایسے کون سے خیال یا خیالات تھے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے؟ تو بہت اچھا کویسچن ہے. بحیثیت ایجوکیٹر بہت ساری کتابوں سے واسطہ پڑا، اور اس عمر تک پہنچتے جہاں تک میرا علم سے واسطہ رہا ہے، اس کتاب کو پڑھ کر جو مجھے بہت اچھا پوائنٹ مجھے نظر آیا، یا کہیں کہ میرے خود کے علم میں بھی ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا، وہ یہ ہے کہ بحیثیت شیعہ امامی اسماعیلی مسلمان، اگرچہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ توحید، نبوت، امامت، آخرت، روز قیامت کا حساب کتاب اور قرآن شریف اور فرشتے اور ملائک کے علاوہ بھی ہمارے دین کے اندر کچھ عقائد ہیں، کچھ اصول ہیں جو مجھے اس کتاب نے سکھائے. اور ان میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ علم اور حکمت، علم اور دانش اللہ تعالیٰ کے دو قیمتی تحفے ہیں، اور یہ تحفے ہر زمانے میں
اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہادی، زمانے کے ہادی یعنی انبیاء اور ائمہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے سیکھنے کا عمل۔ سیکھنے کا عمل کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو گویا یہ کہنے کی ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی انسان ہی والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں علم حاصل نہیں کرتا ہے، وہ ایک نئی چیز نہیں سیکھتا ہے، تو اس کی حیثیت دیگر مخلوقات کے جیسی ہو جاتی ہے جو کہ محض خوراک حاصل کر کے اپنی افزائش کو جاری رکھتے ہیں۔ ورنہ ایک انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اس کی عقل کو جلا ملتی ہے۔ تیسرا نقطہ جو یہ بیان کرتے ہیں وہ سکھانے سے متعلق ہے، درس و تدریس سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علم سیکھنے کے بعد جو سکھانے کا عمل ہے وہ ایک مقدس فریضہ ہے، اور اس فریضے کے تحت ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جب کوئی نئی چیز سیکھے، اسکل سیکھے، وہ نیا علم حاصل کرے، تو اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ اس علم کی روشنی میں دوسرے لوگوں کو بھی ایک نئی زندگی ملے، ان کی عقل کو بھی جلا ملے۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ تھا جو میرے لیے نیا تھا، اگرچہ علم حاصل کرنے کی اہمیت کے بارے میں تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن علم حاصل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ بے شک، اور علم جو ہے وہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور ہمیں ایک شعور پیدا کرتا ہے ہمارے اندر کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو رانی صاحبہ، اس دور میں جب فاطمی عوام جو تھی، ان کی جو رعایت تھی وہ کس حد تک علمی دوست تھی، اور اس وقت ایسے کون سے انتظامات تھے جو ان کے علم کے شوق کو جو ہے وہ فروغ دے سکیں؟ اگر ہم آج کے زمانے کا جائزہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم علمی معاشرے میں رہتے ہیں، آج ہم بہت ہی جدید زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے لوگوں کا علم کی طرف کس قدر رجحان تھا، اور کس قدر انتظامات اس زمانے کے اندر موجود تھے۔ جیسے کہ اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر درج ہے کہ فاطمی سلطنت کے اندر محل کے باہر بھی اور محل کے اندر بھی علم کی سہولیات موجود تھیں۔ جیسے علمی سہولیات اور انتظامات کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کہتے ہیں کہ قاہرہ کے اندر مساجد میں خواتین کے لیے باقاعدہ علمی سیشنز منعقد کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب ہم محل کے اندر کی بات کرتے ہیں تو محل کے اندر ہر کیٹیگری کے لوگوں کے لیے الگ الگ قسم کے سیشنز ہوتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر وزیر اور مشیر کے عہدے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے لیے بھی سیشنز ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ازواج ہیں، وائفز ہیں، جو کورٹ کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، وزراء ہیں، ائمہ ہیں، مشیر ہیں، ان کی جو ازواج ہیں ان کے لیے الگ سیشنز ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عام جو محل کے اندر خدمتگار ہوا کرتے تھے ان کے لیے الگ سیشنز ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، صحیح ہے، لیکن ناظرین کو بھی یقیناً یہ سن کر بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ نہ صرف اس سلطنت کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے، نہ صرف اس محل کے اندر خدمت کرنے والے لوگوں کے لیے، بلکہ
اس سلطنت کے اندر باہر سے جو لوگ سیاحت کی غرض سے آتے تھے یا تجارت کے غرض سے آتے تھے وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہوتے تھے، اس سلطنت کے باشندے نہیں ہوتے تھے، لیکن جو ٹیمپرری طور پر آ رہے ہیں اس سلطنت میں ان کے لیے بھی علمی انتظامات موجود تھے، ان کو بھی علم تک، علمی سیشنز تک رسائی دی جاتی تھی۔ یہ تو تھا ایک خلافت کا انتظام لوگوں تک علم پہنچانے کے لیے، لیکن جب ہم عوام کے رویے کی بات کرتے ہیں تو بھی مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے لوگوں کا کیا رویہ تھا علم کی طرف۔ قاضی نعمان جو اس زمانے میں دعوت کے بھی انچارج تھے اور جج بھی تھے فاطمیت کورٹ کے اندر، تو انہوں نے 22 سیشنز پر مشتمل ایک پورا پروگرام کنڈکٹ کیا تھا۔ اس سیشنز میں تمام لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس قدر بھیڑ ہو گئی، اس قدر ہجوم آیا تھا کہ جب سیشن سے لوگ فارغ ہوئے نکلتے ہوئے تو اس ہجوم میں، اس بھیڑ میں، اس بھگدڑ میں 11 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ ایک افسوس کا واقعہ ہے کہ 11 لوگ جان سے گئے، شہید ہو گئے وہ علم کے خاطر، لیکن یہاں سے ہمیں اس زمانے کے اندر لوگوں کا جو علم کی طرف رجحان تھا، ان کا جو ذوق تھا، ان کا شوق تھا، وہ یہاں سے نظر آتا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد اس زمانے کے ہمارے امام اور خلیفہ حضرت امام عزیز علیہ السلام نے اس واقعے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو 11 لوگ شہید ہوئے تھے ان کی تجہیز و تکفین کے رسومات سے متعلق جو بھی اخراجات تھے وہ حکومت وقت کی جانب سے لوگوں کو دیے گئے، ادا کیے گئے۔ تو رانی صاحبہ پھر اس دور میں جب اس طرح سے علم کو فروغ دیا جا رہا تھا تو کیا فاطمی سلطنت، خلافت، اس نے کوئی ایسے علمی ادارے بھی قائم کیے جو آج تک زندہ ہو اور وہ اس ٹریڈیشن کو جو ہے کنٹینیو رکھی ہو، بھلے اس کی شیپ چینج ہو چکی ہو لیکن اس کے جو ایسنس ہے وہ آج بھی زندہ ہو؟ بالکل بالکل، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فاطمی ٹائم کے اندر جو علمی ادارے قائم ہوئے تھے ان میں سے ایک جامعۃ الازہر آج بھی مصر میں قائم ہے، جو فاطمی سلطنت کی ایک تاریخی یادگار ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں مسلم دنیا کے اندر جن کے فتوے تسلیم کیے جاتے ہیں، دنیا بھر میں کنسیڈر کیا جاتا ہے جن کے فتوات کو، ان میں جامعۃ الازہر شامل ہے آج کے زمانے کے اندر بھی۔ جہاں تک بات ہے فاطمی سلطنت کے اندر خلافت کی جانب سے علمی ادارے قائم کرنے کی، تو اس سلسلے میں ہمیں 3 مختلف قسم کے ادارے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 جامعۃ الازہر، جس کے اندر دینی علوم کا درس دیا جاتا تھا۔ دینی علوم مطلب شریعت کا علم ہوا، فقہ کا علم ہوا، یہ علوم، ان علوم کا بندوبست جامعۃ الازہر کے اندر کیا جاتا تھا۔ دوسرا جو ادارہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے دارالعلم۔ دارالعلم کے اندر غیر مذہبی علوم سے متعلق علم کو فروغ دیا جاتا تھا یا درس و تدریس ہوتی تھی، جس کے اندر طب کا علم ہوا، ہیلتھ سائنسز، اور ریاضی ہے، فلسفہ ہے، علم نجوم ہے۔ اس طرح کے علوم کو وہاں پر جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی، درس و تدریس کا عمل ہوتا تھا دارالعلم کے اندر۔ تیسرا جو ادارہ ہمیں ملتا ہے وہ مجالس الحکمہ ہے، جو کہ کمیونٹی کے اندر ہی مخصوص علم ان کو دیتے تھے، اپنی ہی کمیونٹی کو، اپنے ہی مکتبہ فکر کے لوگوں کو۔ اور مجالس الحکمہ کے اندر روحانی علوم اور باطنی علوم سے متعلق سیشنز دیے جاتے تھے، لیکچرز دیے جاتے تھے۔
تو یہ 3 مختلف قسم کے ہمیں ادارے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات علم سے منسوب جو بھی لوگ تھے ان کے لیے جو سہولیات کا ہمیں اس بک میں تذکرہ ملتا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جتنے علمی ادارے کام کرتے تھے ان کی فنڈنگ سلطنت کی طرف سے ہوتی تھی، اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس میں جو درس و تدریس سے وابستہ جو لوگ ہوتے تھے یا جو علماء ہوتے تھے، جو سائنس کے میدان سے متعلق لوگ ہوتے تھے، یا ایون جو میدان جنگ کے علم سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہوتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ اچھی تنخواہیں مقرر تھیں۔ مختلف اداروں کے اندر جو بھی درس و تدریس کے لیے سہولیات کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے بکس کو ٹرانسلیٹ کرنا، بکس کو لکھنا، اس کے لیے جو پیپر کی ضرورت ہوتی یا انک کی ضرورت ہوتی تھی، دور دراز سے آنے والے لوگوں کو جو علم کے وسائل چاہیے ہوتے تھے وہ مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ دور دراز سے جو طلباء علم حاصل کرنے آتے تھے یا علمی خدمات انجام دینے آتے تھے ان کے لیے رہائش کا باقاعدہ بندوبست موجود تھا، مفت رہائش کا بندوبست موجود تھا۔ اس کے علاوہ اور انسینٹیوز موجود تھے تاکہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا رجحان پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ قابلیت حاصل کرنے کا رجحان ہو۔ اس کے لیے یہ انسینٹیو تھا کہ جو بھی اوریجنل تھنکر ہو، جو بھی شاعر ہو، جو بھی کسی فن کے اندر ماہر ہو، ان کے لیے ترقی کی بہت سی راہیں موجود تھیں۔ ان کو ترقی اس سینس میں دی جاتی تھی کہ ان کو محل کے اندر اور سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں عہدے دینے کی تو اس کے اندر پلورلزم کا ہمیں تصور نظر آتا ہے، بہت زیادہ میریٹوکریسی کا تصور نظر آتا ہے کہ اس میں کسی مخصوص مذہب، مخصوص رنگ و نسل یا مخصوص کلچر کے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر مذہب، رنگ و نسل، کلچر، ان تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر ترقی کے لیے ان لوگوں کو چانس دیا جاتا تھا جو کہ قابل ہوتے تھے، جو علم رکھتے تھے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال ہمارے پاس یعقوب ابن کلس کی ہے، جو کہ ایک جو تھے، عقیدے کے اعتبار سے ایک جو تھے، لیکن فاطمیت کورٹ کے اندر، جس کو ہم آج کے زمانے میں سپریم کورٹ کہیں، تو وہاں وہ جج مقرر تھے، قاضی مقرر تھے۔ اس دور کے اندر فاطمی سلطنت نے پوری کوشش کی تھی کہ کس طرح اپنی رعایا کے لیے ایک انوائرمنٹ کو جو ہے وہ انیبل بنایا جا سکے، تاکہ کسی بھی علم کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تمام وسائل موجود ہے۔ وہ علم کی اصل قدر کر رہے تھے، جو کہ بنیادی اسلامی تعلیمات میں سے ایک ہے کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین جانا پڑے تو آپ جائیں، علم مومن کی میراث ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے ائماؤں کی زندگی میں بھی دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، ان کے قول میں دیکھیں تو آپ نے بہت سے موقعوں پہ جو ہے علم کو حاصل کرنے پہ زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس لالچ سے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا کرے گا تو وہ خود اپنے لیے جہنم کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایسے کوئی واقعات یا مثالیں ملتی ہیں جن سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ذاتی طور پہ ائماؤں کا رجحان کیا تھا علم کو فروغ دینے کے لیے، وہ کس حد تک علم حاصل کرنے کے شوقین تھے اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کاوشیں کرتے تھے۔ اس کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے خود ائمہ کے اندر بھی، جو اس زمانے کے خلفاء بھی تھے، وہ ذاتی طور پر علم سے کس قدر محبت کرتے تھے، مطالعے سے کس قدر
رغبت رکھتے تھے، اس کا اس کتاب سے ان واقعات سے اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت امام منصور علیہ السلام کا ایک واقعہ اس کتاب کے پیج نمبر 90 اور 91 پر درج ہے، جس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ ایک دن حضرت امام منصور علیہ السلام اپنے محل کے کسی چھت پر بیٹھ کر کوئی کتاب لکھ رہے تھے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مصر جو کہ افریقہ کا ایک خطہ ہے کتنا گرم اور کس قدر شدید گرمی ہوتی ہوگی، اس کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جو کراچی کے اندر آج زندگی گزار رہے ہیں، اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں. تو باقاعدہ طور پر لکھتے ہیں کہ اسی دن اتفاقاً حضرت امام منصور علیہ السلام نے اپنے بال بھی منڈوائے تھے، تو ظاہر ہے سر پہ ان کے دھوپ لگ رہی ہوگی. تو وہ بیٹھ کے ایک چھت کے اوپر سائے میں کتاب لکھ رہے تھے، اور لکھتے لکھتے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا. تو سورج کا تو یہ اصول ہے کہ سورج جیسے ہی موو ہوتا ہے اس کا چھاؤں بھی اس کے ساتھ موو ہو جاتا ہے، چھاؤں بھی بدل جاتا ہے. لیکن امام منصور علیہ السلام بیٹھ کر کتاب مسلسل لکھ رہے تھے، چھاؤں وہاں سے ہٹ گیا تھا. باقاعدہ طور پر ایک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں اور یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے، دھوپ آ گئی، وہ باقاعدہ سے پسینے میں شرابور ہیں اس دھوپ کے اندر، اس شدید دھوپ کے اندر. تو اتنے میں ایک ان کے فرزند وہاں سے گزرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں یہ اپنا سامان اٹھا کر کسی چھاؤں میں کیوں نہیں چلے جاتے. تو اس وقت ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت امام منصور علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا ہاں بھائی بہت دھوپ ہے، مجھے تو بہت گرمی لگ رہی ہے، یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہیں بیٹھ کے اس کتاب کو مکمل کرنے دو. کیوں مکمل کرنے دو؟ کہ اگر میں یہ اپنا سامان وغیرہ اٹھا کے چھاؤں میں جانے کے چکر میں یہاں سے اٹھا تو میرے ذہن کے اندر جو علم کا ایک آئیڈیا چل رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو ایک آئیڈیا کے خاطر علم کے ایک فکر میں جو تھے، جو اس تسلسل میں تھے، اس کو نہ توڑنے کے لیے آپ نے اس دھوپ کی شدت کو برداشت کیا اور اپنی کتاب کو وہاں انہوں نے مکمل کیا. دوسرا واقعہ ہمیں حضرت امام معیز علیہ السلام کا ملتا ہے اس کتاب کے اندر، جو بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام معیز علیہ السلام نے اپنے خدمتگار سے کوئی کتاب طلب کی، کسی حوالے کے سلسلے میں کتاب طلب کی. تو وہ خدمتگار شاید کسی کام میں لگے ہوں گے، وہ نہیں لا سکے کسی بھی وجہ سے. تو یہاں سے ہمیں حضرت امام معیز علیہ السلام کے ایٹیٹیوڈ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک با علم شخص کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے. انہوں نے اس خدمتگار کو بلا کے ڈانٹ نہیں پلائی کہ تمہاری کیا مجال کہ تم کتاب نہیں لائے، ایسا نہیں ہوا بالکل بھی، بلکہ وہ خود گئے. اور پھر یہاں حضرت امام معیز علیہ السلام کے ڈائلاگز لکھے ہوئے، ان کے الفاظ باقاعدہ اس کتاب میں درج ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں لائبریری کی طرف گیا اور لائبریری کے اس شیلف کے سامنے کھڑا ہوا جہاں مجھے یہ امید تھی کہ مجھے مطلوبہ کتاب مل جائے گی. وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کتاب کو میں نکالتا رہا اور ہر کتاب کے صفحات کو پلٹ پلٹ کے پڑھتا رہا. کافی دیر کے بعد مجھے وہ مطلوبہ کتاب مجھے مل گئی. اس کے باوجود بھی میں کتابیں نکالتا رہا، ورق پلٹتا رہا اور پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں وہ مقصد ہی بھول گیا کہ میں کس مقصد کے لیے لائبریری آیا تھا. مطالعے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ آپ کسی ایک کتاب کو لینے کے لیے آئے تھے، وہ یہ بھول گئے، بلکہ کتابیں نکال کے پڑھتے رہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں میرے گھٹنوں میں شدید قسم کا درد اٹھا. تب مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنی دیر سے اس لائبریری کے اندر کھڑے کھڑے کتابوں کو پڑھ رہا تھا. تو ایک خلیفہ وقت، اپنے زمانے کے امام، اس طرح سے لائبریری میں کھڑے ہو کر
مسلسل مطالعہ کیے جا رہے ہیں، ایک سے ایک کتاب نکالتے جا رہے ہیں، ورق پلٹ پلٹ کے پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ذاتی رجحان، ان کا ذاتی رویہ مطالعے کی طرف، علم حاصل کرنے کی طرف کیا تھا۔ ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے، پہلے بھی ہم نے قاضی نعمان کے سیشنز کی بات کی، تو محل کے ایک حصے کے اندر وہ مخصوص حصہ تھا جہاں پہ مجالس الحکمہ کے لیے سیشنز کنڈکٹ کرتے تھے قاضی نعمان۔ اس زمانے میں جو سیشنز کنڈکٹ کیے جاتے تھے اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی جانب سے منظور کردہ کچھ آرٹیکلز یا کتابیں قاضی نعمان کو پرووائڈ کی جاتی تھیں، اور وہ ان علمی سیشنز میں جا کے جسٹ ریڈنگ کرتے تھے، ان مقالوں کی، ان کتابوں کی ریڈنگ کرتے تھے اور لوگ سنتے تھے بغیر کسی سہولت کے۔ اس زمانے میں مائک نہیں ہوتے تھے، کوئی الیکٹریسٹی نہیں تھی، بس لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے اور قاضی نعمان کو ریڈنگ کرتا ہوا سنتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں، اسپیکرز موجود ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر بھی لوگوں کا رجحان اتنا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے سیشنز میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے محل کے اس ہال میں جگہ نہیں بچی، تو وہ محل کے باہر صحن کے اندر بھی بیٹھنے لگ گئے۔ تو قاضی نعمان کو ایسا لگا کہ رش بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی، اور اس قدر پبلک آ رہی ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ کس کو وہ سیشنز کا جو علم ہے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، کچھ اندازہ ان کو نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے خلیفہ وقت کے حضور میں جو ہے نا یہ عرضی پیش کی کہ ایسا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ پبلک آ رہی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، یا جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں وہ اس مٹیریل کو، اس علم کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں خلیفہ وقت نے، امام زمان نے جو ان کو آنسر دیا وہ کیا ہو سکتا تھا؟ ہماری نظر میں اگر آج ہم سوچیں، انہوں نے کیا یہ سوچا ہوگا کہ پبلک کو کم کر دو تاکہ سب کو سنائی دے، پبلک کو چھان بین کے لے لو تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ امام الوقت نے ان کو یہ جواب دیا کہ جتنے لوگ آتے ہیں آنے دو، ان کو کسی کو نہیں روکو۔ پھر انہوں نے مٹکے کی مثال دی ان کو کہ جب آپ کسی مٹکے کو بارش کے نیچے رکھتے ہیں تو مٹکے کے اندر جتنا پانی جانے کی گنجائش ہوتی ہے وہ اتنا پانی مٹکے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے سیشنز کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے، جن کی جتنی استطاعت ہوگی، سمجھنے کی جتنی صلاحیت ہوگی، وہ اتنا ہی سمجھیں گے، اتنا علم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ لیکن انہوں نے پبلک کو آنے سے نہیں روکا، آنے دیا تاکہ جو جتنا اپنے ساتھ علم لے جا سکتا ہے وہ لے جا سکے وہاں سے۔ تو یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ انسپائرنگ کچھ واقعات تھے یا مثالیں تھیں۔ ڈیفینیٹلی رانی صاحبہ، یہ تمام واقعات جو ہے وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ میرے لیے بھی، میرے تمام ویورز کے لیے بھی اتنے ہی موٹیویشنل اور انسپائرنگ ہیں۔ تو رانی صاحبہ، اس کتاب کی روشنی میں آپ اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس کتاب کو پڑھ کر جو میں نے سیکھا ہے وہی پیغام میں اپنے ناظرین کو بھی دینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملے علم حاصل کرنے کا، کوئی نئی اسکل سیکھنے کا، تو اس موقع کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور خاص طور پر آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، میری نظر میں، کہ ہم سب اگرچہ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک موقع بھی ہے کہ یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مشکل وقت کو ہم اپنے لیے ایک اچھا موقع کیسے بنا سکتے ہیں۔
کہ ہم زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، ہمارے پاس جتنا ٹائم اویلیبل ہے اس میں مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ جن کو کتابوں سے رغبت نہیں ہے، کچھ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کی اتنی عادت نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے آڈیو بکس بھی ہمیں جگہ جگہ سے اویلیبل ہوتی ہیں، وہ سننے کی کوشش کریں۔ چاہے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں، آپ کوکنگ کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آرام سے سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر اگر ہم جائیں تو علم کا خزانہ موجود ہے۔ کوئی اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہوں، کوئی علم آپ سیکھنا چاہتے ہوں، چاہے وہ آپ کے علمی میدان سے متعلق ہو یا اس سے باہر کا ہو، آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے دنیا بھر کی بہت سی اچھی یونیورسٹیز نے اپنے کورسز کو آن لائن فری کیا ہوا ہے، تو ہم وہ بھی موقع اویل کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے ہمارے پاس ٹائم موجود ہو، اس کو نیا علم، کوئی نئی اسکل سیکھنے کے لیے صرف کر دیں۔ ڈیفینیٹلی آپ نے بہت ہی اہم پیغام دیے ہیں، اور خاص طور پہ میں جو ہے اس دور کے لیے جو ورڈ یوز کرتا ہوں دیٹ از ٹربل شوٹنگ، کہ اس وقت ہم اس ٹربل شوٹنگ کے دور سے گزر رہے تھے، جس کے اندر تمام بڑی یونیورسٹیز نے، جن کے اندر ہمارا خواب ہوتا ہے کہ ہم کبھی وہاں جائیں اور پڑھیں، انہوں نے اپنے کورسز فری آف کاسٹ جو ہے وہ جو ہے ہمارے لیے اویلیبل کیے ہیں۔ وہ اتنا ہیلپ اور سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو بیٹر طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں، اسے مینیج کر سکیں اور اس کا بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو رانی صاحبہ، اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا علم شیئر کیا۔ بے شک بغیر کسی ڈاؤٹ کے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کیا ہے، اور جو ہماری علم کی جو طلب تھی اسے دوبارہ سے آپ نے اجاگر کر دیا۔ تو میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام ویورز کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں آن لائن جوائن کیا اور اپنی دوسری ایکٹیویٹیز سے ٹائم نکال کے جو ہمارے ساتھ مسلسل ہمارے پروگرامز کے اندر کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ میں آپ کے اس ایکٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔